بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے زمین سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کیا تم نے درختوں کے پتوں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے درختوں کے پتوں سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کیا تم نے لکڑیوں سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں میں نے لکڑیوں سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کیا تم نے سمندر سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سمندر سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، اور میں نے شجر و حجر، سمندر و دریا، جنگل و بیاباں و صحرا و میدان، فضا و خلا، ستارے سیارے، یہ ساری کائنات سے میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح ایسا کون سا گناہ ہے جو ساری کائنات سے بڑا ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصے کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی، بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو گئی، امی بیوی نے مشورہ کر لیا اس بیٹی کو ہم زندہ دفن نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو زندہ رکھیں گے، اور اگر کوئی جو کچھ کہتا رہے گا ہم ان کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے۔ بیٹی 4 سال کی ہو گئی، جب میں گھر میں آتا بیٹی میرے ساتھ چمڑ جاتی، میری دن کی ساری تکلیف دور ہو جاتی۔ رحمت دو جہاں سن رہے ہیں، صحابہ کا مجمع سن رہا ہے، وہ آدمی کہتا ہے جب میری بچی 4 سال کی ہو گئی، ایک دن میں مکہ کے بازار کے اندر گیا، ابو جہل نے مجھے دیکھا، ابو جہل نے کہا میری بات سن لو، مجھے پتا چل گیا ہے تیرے گھر میں بیٹی موجود ہے لیکن تو اسے زندہ دفن نہیں کر رہا، اگر کل تک تو نے اپنی بچی کو زندہ دفن نہ کیا میری پولیس آئے گی تیری بچی کو لے کر جائے گی اور وہی زندہ دفن کر کے آئے گی، اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارا معاشرہ یہ تھا اگر حکومت ہماری بچی چھین کے لے جاتی تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جاتا تھا۔ اب میرا ارادہ بدل گیا، حکومت کی بات جو آ گئی اب میرا ارادہ تبدیل ہو گیا، اب میں نے طریقہ یہ اختیار کیا، میں نے اپنی بیٹی میں نے اپنی گھر والی سے کہا میں اپنی بچی کو تیرے بھائی کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ بیٹی کو تیار کر لیا، میں روانہ ہو گیا، جب دروازے پر آیا میں نے دیکھا میری گھر والی نہیں دیکھ رہی، میں نے کسی اٹھا لی گدار اٹھا لی، چل پڑا چلتے چلتے کافی سارا سفر ہو گیا۔ بیٹی کہتی ہے میرے ابا جان یہ میرے ماموں کے گھر کا راستہ تو نہیں ہے، یہ تو کسی اور کے گھر کا راستہ ہے، میں نے تماچا مارا بیٹی خاموش ہو گئی، میں سفر کرتا رہا، جنگل آ گیا، میں گڑھا کھودنے میں مصروف ہو گیا، جب مجھے پسینہ آتا میری بیٹی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا کرتی تھی، لیکن میں گڑھا کھودتا رہا، وہ گڑھا کھدوانے میں میری مددگار بن گئی، گڑھا جب تیار ہو گیا قبر تیار ہو گئی، میری بیٹی کو پتا نہیں ہے کہ میرے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے، وہ تو معصوم تھی، اس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، کوئی قصور ہی نہیں تھا، لیکن مجھ پر جاہلیت کا بھوت سوار تھا، میں نے گڑھا کھود کر بیٹی کو گڑھے کے اندر رکھا، بیٹی کو پتا چل گیا باپ میرا مجھے دفن کرنا چاہتا ہے، بیٹی نے آرزو کی تمنا ظاہر کی اے میرے ابا جان مجھے چھوڑ دیجئے میں جنگل میں وقت گزار لوں گی، پتے اور گھاس کھا کر گزارا کر لوں گی، لیکن مجھے زندہ قتل نہ کرو، میں تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گی، تیرے علاقے کے اندر کبھی نہیں آؤں گی، مہربانی فرما کر مجھے معاف فرما دیجئے، لیکن مجھے خیال نہ آیا، مجھے ترس نہ آیا، مجھے رحم نہ آیا، میں نے زندہ دفن کر دیا، تودا رکھ دیا، مٹی ڈال دی، اور بیٹی کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، اور بہت سارا عرصہ گزر گیا، اب میری بیٹی مجھے خواب میں روزانہ ملتی ہے اور آ کر ایک دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کا دربار لگے گا تو بھی میرے سامنے آئے گا، میں تیرا گریبان پکڑ کر کہوں گی اے میرے ابا جان میرا قصور کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، جس جرم کی بدولت تو نے مجھے بے گناہ قتل کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا، جو قاتل ہوگا وہ بھی اللہ کی دربار میں آئے گا. میرے بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بہت سارے حضرات بھی تشریف فرما ہے، وقت بھی بہت مختصر ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں لوگ اتنے جاہل تھے حتیٰ کہ اتنا کتابوں کے اندر آیا پاک پوت ہو جاتا، سکی اولاد اپنی ماں سے غلط کاری کیا کرتی تھی اور یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، مظلوموں پر اور ظلم کیا جاتا تھا اور عجیب افراتفری تھے. اتنے حالات میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی زبان سے کہلوایا. اونچی آواز سے کیا کہلوایا؟ رحمت عالم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا. فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی نگہبانی کرنے والا، میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا، ان کی خبر گیری کرنے والا. فرمایا فی الجنت ھکذا. فرمایا میں اور جو یتیم کی نگہبانی کرتا ہے فرمایا جنت میں ایسے داخل ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہے. نعرہ تکبیر.